الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم قال الله تعالى في مقام آخر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون حضرات ذی وقار پیارے بزرگوں نوجوان بھائیوں بچیوں قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں اللہ سبحانہ و تعالی دی رحمت دے نال اس دے فضل و کرم دے نال اہل ایمان نے 29 روزے اللہ دی توفیق دے نال مکمل کیتے نے رمضان المبارک اللہ دا معزز مہمان مہینہ گزر گیا ہے بڑیاں برکتاں بڑیاں رحمتاں بڑا ہی سرور اور بڑا ہی اجر و ثواب لوگاں نوں دلان والا یہ مہینہ بڑی تیزی دے نال گزر گیا ہے اور 11 ماہ ادا انتظار رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معزز مہمان مہینے دے جو اساں روزے رکھے نے ساڈے کولوں صحیح تے ادا حق ادا نہیں ہویا جس طرح بھی کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمان جو کمیاں بیشیاں رہ گئیاں نے اللہ وہ ساڈیاں اپنی رحمت نال پوریاں کر دین رمضان المبارک دے اندر نیکی
بڑھ چڑھ کے کیتی جاندی ہے، شوق نال، جذبے نال، اور ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی کوشش کیتی جاندی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوندے نے کہ جدو بندہ اللہ پاک دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے نیکیاں شوق نال کردا ہے۔ رمضان المبارک دے اندر ایک ساڈا اللہ دے گھراں دے نال ربط، تعلق، ایک وابستگی صرف رمضان دی حد تک ہی نہیں رہنی چاہیے، باقی ساری زندگی یہ ساری وابستگی اللہ دے گھراں نال پیار، تعلق اور اللہ تعالیٰ دے گھراں دے نال ساڈا اچھا برتاؤ رہنا چاہیے۔ اے رب دے گھر اس واسطے نہیں بنائے کہ انہاں نو خوبصورت بنا دئیے، باہروں دیکھیے تے اللہ دے گھر نے بڑے سونے نے، انہاں دا حق ہے کہ انہاں اندر آ کے اللہ دی بندگی کیتی جائے۔ اگر انہاں دے اس حق نو پامال کیتا تو قیامت دے دن اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ دے اندر اس نے ساڈے خلاف گواہیاں بھی دینیاں نے، اور جنہاں نے حق ادا کیتا، مسجد نال پیار کیتا، مسجد نال آباد کیتا، مسجد جا کے نمازاں پڑھتے رہے، اللہ آباد کرتے رہے، تو اے اللہ دے گھر قیامت دے دن ساڈے واسطے نہ صرف ہے کہ اللہ دے ہاں سفارشی ہون گے، بلکہ انہاں نال پیار کرن دی وجہ تو اللہ اپنی رحمت دا، اپنے عرش دا سایہ عطا کرنگے۔ کہ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے کہ 7 قسم دے ایسے خوش نصیب قیامت دے دن ہون گے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ دین گے۔ انہاں جو فرمایا ایک او بھی قسم دے بندے نے کیڑے، فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ وہ لوگ جنہاں دے دل مساجد دے نال، اللہ دے گھراں نال جڑے نے، جنہاں دے دل مسجداں نال لگے نے، جڑے مسجداں نو آباد کردے نے، مسجداں اندر آ کے نماز پڑھدے نے، مسجداں دے اندر اللہ دی عبادت کردے نے۔ تو اس واسطے یہ نہیں کہ بس روزے رکھ لینے ہون 11 مہینے اسی مسجد تو پراں پر ہی رہنا ہے، اللہ توفیق دے تے اسی اللہ دے گھر نال جڑے رہیے۔ رمضان دے روزے فرض نے، اللہ پاک فرماتے نے کتب علیکم الصیام، تواڈے تے میں روزے فرض کر دیتے، لکھ دیتے نے۔ جنہاں کولوں کسے وجہ تو روزہ چھٹ گیا ہے، 29 روزیاں دے اندروں بندہ بیمار ہو گیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، روزہ رکھے ہے، اچانک طبیعت بگڑ گئی ہے، روزہ افطار کرنا پیا ہے، یا روزہ رکھے ہی نہیں، پہلا طبیعت خراب ہے، رات طبیعت خراب ہو گئی ہے، نیت ہے ایسی لیکن طبیعت دی خرابی دی وجہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکیا، یا ایسی عورت ہے جس تے اللہ دا حکم آ گیا ہے روزے او دے چھٹ گئے نے، یا ایسی عورت ہے جیڑی حامل ہے جدے پیٹ اندر بچے دی پرورش ہو رہی ہے، روزے نہیں رکھے گئے، یا ایسی عورت حالت نفاس دے اندر بچے دی ولادت دی موقع تے روزے نہیں رکھے گئے، انہاں دے واسطے حکم ہے کہ اے روزے جڑے رمضان دے چھوٹے نے انہاں نو بعد دے اندر پورا کیتا جائے، اے روزے رکھنے نے، اے دی معافی تلافی نہیں۔ ہاں اے آئندہ رمضان تو پہلا جدو دل کرے رکھ لو۔ بھائی صاحب نے جگایا ذرا، اج خیر ہے اج تو تساں ویاہ بھی کھانا ہے، ہن ہی سون لگ پے ہو۔ اللہ اکبر، دھیان میرے نال کرو، جہے روزے چھٹ گئے نے انہاں روزیاں نو رکھنا ہے، ایک گنتی پوری کرنی ہے، تو یہ اللہ دا حکم ہے۔ اس طرح گھر دا ایسا فرد جڑا روزے رکھ رہا ہے اور اچانک اللہ نو پیارا ہو گیا، او دی ڈیتھ ہو گئی ہے، فوت ہو گیا ہے، تو او دے روزے بھی او دے ورثاء رکھن گے۔ فاما عنہ ولیہ، او دے روزے او دے ولی رکھن گے، یعنی او دے گھر والے رکھن گے۔ نبی علیہ السلام دے کولوں پوچھا گیا
کہ یا رسول اللہ جڑا فوت ہو گیا دے روزے رکھیے؟ آپ فرماندے نے کیا وہ تے قرض ہوئے دیندے ہو کہ نہیں؟ جی اللہ دے نبی تو فرمایا یہ رب دا قرض ہے، یہ بھی ادا کرنا ہے۔ جڑا بندہ جان بوجھ کے انہیں روزے نہیں رکھے تے بعد دے اندر انہوں بھی اللہ توفیق دے دے کہ وہ معافی منگ لے اور ڈر جائے اور رب دا حق ادا کرنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، بعد دے اندر ایک قضا دے سکتا ہے، کیونکہ انہوں پہلو نہیں شرم آئی، بعد انہوں ڈر آ گیا ہے، رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، پورے کر لے پورے سال دے اندر، کیونکہ یہ تو فرض اللہ نے کیتے نے۔ جیڑی چیز فرض ہے آپ بڑا رولا خاص کر کے رمضان مبارک دے آخری جمعے جنہوں جمعۃ الوداع کہندے نے، یہ جمعے بڑا رولا گولا ہوتا ہے کہ جناب یہ جمعے قضائے عمری جڑی ہے وہ کرو، یعنی جیڑیاں نمازاں تہاڈیاں پچھلیاں چھٹیاں نے نا، وہ یہ جمعے نماز ایک نہ رکھیے بنا کے اپنے کولوں، انہوں آدھے نے کہ پڑھو تو تہاڈی قضائے عمری ہو جائے گی، جے نہیں پڑھ سکتے تو پاجی سانوں 1500 روپیہ دیو، اسی تہاڈی یہ قضائے عمری جڑی ہے کر دینے ہیں، تہاڈیاں پچھلیاں نمازاں جڑیاں نے وہ پوریاں کر دینے ہیں۔ تے روزے رکھاؤ ہے انہاں کول مولویاں کول ہے، روزیاں دا نام نہیں لین گے، پتہ روزے رکھے تے ساڈا پیٹ تھلے ہو جانا ہے، یہ نال تے پیٹ بھرنا ہے اساں۔ یہ ساریاں لغویات نے، انہاں تو اللہ امت مسلمہ نو بچا کے رکھے، کہہ دو آمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا حق ادا کرنا ہے۔ دنیا تو جاؤ یہ نہ ہوئے کہ تاڈے ذمے رب تعالیٰ دا کوئی حق رہ جائے، نہ رب دا حق رہے نہ رب دے بندیاں دا کوئی رہے۔ ایک حقوق اللہ نے، ایک حقوق العباد نے، نہ رب دا حق رہے نہ رب دے بندیاں دا رہے۔ دو طرح دے بندے دنیا دے اندر پائے جاندے نے، ایک قسم دے او لوگ نے جڑے آندے نے رب دا حق رہندا رہ جائے بندیاں دا نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی بندے کملے نے۔ دوجے وہ بندے نے آندے نے رب دا حق پورا کرو، بندیاں دا نام ہی ہوئے خیر ہے، اللہ اللہ کرن گے، نمازاں پڑھن گے، روزے رکھن گے، حج تے حج کرن گے، عمرہ تے عمرہ کری جان گے، روزے رکھی جان گے، فرضی نہیں نفلی بھی بتیرے، فرضی نمازاں نہیں نفل بھی بڑے، تہجداں بھی بڑیاں، شراق بھی بڑیاں، ضحیٰ بھی بڑیاں، لیکن بندیاں دے حق دیندے ہی نہیں۔ بندیاں دے حق دے بارے بالکل زیرو، کسے دا دینا نہیں دین گے، کسے کو لے کے کھادا ہے دین دا نام ہی نہیں لین گے، کسے دے حق نے وہ پامال کرن رہے نے، گھر بیوی بھی ہے، بچے بھی نے، ماں پیو بھی ہے، بہنا بھرا بھی نے، سب دے حق حقوق اللہ نے دسے نے، اے حقوق العباد نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا صحابی ہے، باپ نے نکاح کر دیتا تے بی بی بڑی صابرہ تے بڑی صالحہ تے نیک خاتون ہے، ہن پاجیاں دا نکاح ہو گیا ہے تے نکاح کرا کے تے گھر دے معاملے دے اندر جڑا نا ایڈے سیریس نہیں پاجی کی کرتے نے، مسلے نال جڑے نے، رات بھی قیام، دنے بھی جناب روزہ، تے رب رب بڑی کرتے نے، قرآن پڑھتے نے، تہجد پڑھتے نے، فرضی روزے نہیں نفلی بھی رکھتے نے۔ اب بی بی بڑی تنگ آ گئی، آخر عورت راہ دے نبی علیہ السلام دے کول آئی، اپنے ابا جی دے کول آئی، اپنے سسر دے کول کہن لگی ابا جی ذرا اپنے پتر دی تے خبر لو، بیٹا کی گل ہے، تہاڈا نکاح کر دیتا ہے، تسی آرام نال زندگی گزارو، اور مینوں کی کہندے ہو؟ ابا جی تہانوں ہی کچھ کہنا ہے، جدو سر دا سائیں نہ سنے پھر تسی تے سن دے ہو نا، ہے کی گل ہے؟ اے ذرا اپنے پتر نو پوچھو ذرا کو کہ کنے دن ہوئے نے اپنے گھر اپنی بی بی دی خبر لئیے۔ ابا جی نو پتہ لگیا، بیٹے دے کول آئے، آ کے کہن لگے پتر تیرا دن رات دا معمول کی ہے؟ آندے نے ابا جی آ معمول ہے، دنے میں روزہ رکھنا، رات نو مسلے تے ہونا، کیا یہ چنگا کام نہیں؟ ابا جی آندے نے پتر چنگا تے بڑا ہے، پر جڑا تیرے لڑ لائی او دا بھی تیرے تے کوئی حق حقوق ہے نے، او دی بھی خبر کی دی لیا کر۔ آندے نہیں ابا جی او ٹھیک ہے، یہ بھی کم جڑا نا چنگا ہے، بہرحال میری عادت بنی ہے۔ اور ابا جی آئے نبی علیہ السلام دے کول،
آ کے آدھے نے یا رسول اللہ انج دا ماجرا ہے، ذرا اپنے لاڈلے صحابی نو بلاؤ تے ذرا او دے کن کھچو، ذرا انہوں سمجھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، آپ نے خبر لئی اور بلایا، اور نبی علیہ السلام دے کول آ کے بیٹھے تو آپ نے پوچھا، انہیں انجی دسیا کہ یا رسول اللہ انج انج میرا اپنا رات دا میرا شیڈول ہے، دن دا میرا اے معمول ہے۔ آپ فرماندے نے سن، آپ فرماندے نے وَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے تے تیرے نفس دا تیرے وجود دا بھی حق ہے، نیند پوری کریا کر۔ اگر تو انج جاگدا رہے گا، دن دا روزہ رکھے گا، رات نو قیام کرے گا تے تو بیمار پڑ جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میرے محبوب جی قم اللیل الا قلیلا، سٹینڈ لا دے میرا پتر، اپنے سہارے تے بہ جا، مانو کچھ نہیں آکھنا، تو دھیان کر۔ قم اللیل الا قلیلا، فرمایا میرے محبوب جی ساری ساری رات قیام نہیں کرنا، تھوڑا قیام کرو تے آرام بھی کرو، قیام بھی کرو آرام بھی کرو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے اللہ دا حکم جدو آیا ہے، پھر آپ نے اپنا رات دا معمول انج بنایا ہے کہ سونے محبوب اینو میرے ال کرو، ذرا تہاڈے نے ٹیک لا لئی، ادھر میرے ال دھیان کر یار، دلیر بندہ تو۔ فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رات دا معمول بنایا ہے کہ کچھ وقت آپ اللہ دی بندگی کرتے نے، کچھ وقت آرام کرتے نے، پھر بیدار ہو جاندے نے، پھر رب دی بندگی کرتے نے، پھر آرام کرتے نے، پھر قیام کرتے نے، پھر آرام کرتے نے۔ ساری رات آپ دا معمول اے بن گیا ہے۔ آپ فرماندے نے وَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، او تیرے تے تیرے نفس دا بھی حق ہے، وَإِنَّا لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے تے تیریاں اکھاں دا بھی حق ہے، انہاں نوں ہی سکون دے، اکھاں جاگدیاں رہن گیاں تے تھک جان گیاں۔ وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، او سونیا تیرے تے تیری بیوی دا بھی حق ہے، اینو بھی ادا کر۔ اے نہیں کہ بیبی نو بندہ خرچہ دئی ہے، جنہیں مرضی کرما والی روپیے لئی جا، وہ دے کول آئے نا، انہوں پوچھے کچھے نا، ایک کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں ہے، یاد رکھیے بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دور خلافت دے اندر نا، حضرت امیر المومنین نے فوجیاں نو محاذ تے کر لیتا، فرمایا تسی سرحداں تے رہو، اور اللہ اکبر کبیرہ ذمہ داریاں انہاں دیاں لا دیتیاں۔ حضرت عمر دی عادت مبارکہ سی کہ رات نو گشت کیا کر دے، اپنی رعایا دی خبر لیں دے، گشت کردے ایک گھر دے کولوں گزر ہویا تے گھر دے اندر صحن دے اندر ایک عورت چار پائی دے اتے لمیا پئی ہے اور وہ اشار پڑھن رہی ہے۔ او دے اشار دا ترجمہ اے وے کہ کرما والیا جدو تو ساڈے کول سا تے ساڈے بہت زیادہ سانو سکون سی اور ساڈیاں راتاں بڑیاں اچھیاں گزردیاں سن اور زندگی دا ایک مزہ سی، ہن تو ساڈے تو دور ہو گیا تے ساڈیاں راتاں ویران ہو گئیاں، سکون برباد ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اپنی زوجہ نو کہنے لگے اللہ والی دس ذرا ایک عورت تندرست ہے، جوان ہے، اپنے خاون تو بغیر کنی کو مدت آسانی نال جڑا کہ وہ گزار لیندی ہے۔ انہاں بتایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنا دیتا، فرمایا ہر 6 ماہ تو بعد فوجی پاویں جتنا بھی مصروف ہے اپنے گھر ضرور آئے، اپنے بیوی بچیاں دے کول ضرور آئے۔ اے مار پہنی انہاں لوگاں نو یاد رکھیے بات، جڑے 5-5 10-10 سال باہر رہندے تے گھر پھیر ہی نہیں پاندے، اور ظالمو تہاڈے روپیاں دیاں بھکھیاں نہیں ہیں عورتاں، رب دا حکم ہے، سونے پیغمبر دا فرمان ہے، اور انہاں دا حق ہے تہاڈے ذمے۔ تسی کی سمجھدے ہو کہ انہاں روپیے دئیے یا خرچہ دئیے جو مرضی کری جان؟
شریعت نو بدلنا یہ بہت بڑی نا انصافی ہے، یاد رکھیے بات۔ چلو جے تسی نہیں آ سکتے تو انہاں دا وزٹ ویزا بنوا کے تے اوتھے کرو، انے روپیے کمان ڈے، پلاٹاں دے پلاٹ لئی جاندے نے، زمیناں دیاں زمیناں خریدی جاندے نے، یہ پتہ ہی کوئی نہیں دولت دے نشے دے اندر آ کے کہ ساڈے اوتے رب دا حکم تے ساڈے بیوی بچیاں دا حق کی ہے۔ یہ کنے دسنا ہے؟ بھاجیاں دا اپنا تے ذہن ہے ہی نہیں، یہ تے مولویاں چنگے سمجھدے نہیں بدبخت۔ جرا کو دولت آ گئی ہے تے مولویاں نو سمجھدے نے تے ساڈے کامے نے۔ افسوس تہاڈی سوچ تے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یاد رکھیے بات۔ قیامت کے دن دی جواب طلبی ہوئے گی، پھر ادو تمہیں پچھتاوا لگے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ فرماندے نے وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے ذمے تیری بیوی دا بھی حق ہے، اینو ادا کر۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے ذمے تیرے مہماناں دا بھی حق ہے، او بھی ادا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، کیسی پیاری تربیت فرمائیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اللہ اللہ معاشرے نو کتنا پاک اللہ سبحانہ و تعالی دیکھنا چاہتے نے، اور محبوب علیہ السلام معاشرے نو کتنا پاک باز بنا کے رب دے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وہ نہیں معاشرہ گندا کرن رہے ہیں۔ پھر بھاجی ادھر دھیان کرو میرے چھڈ دو ذرا گوڈے، کوئی گل نہیں، خیر ہے، میں چھڈن لگا جمعہ، لمبا جمعہ نہیں کرنا۔ تسی آئے بڑے ٹائم نالو، 11:15 بجے تو آ گئے، ماشاء اللہ اذان کھڑکا چھڑی، تو بڑی اذان، چلو کوئی گل نہیں، پہلا آ گئے، اللہ تہاڈا قبول کرے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاشرے نو پاک بنا کے اللہ دے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک خود پاک نے، نبی علیہ السلام بڑے نفیس نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تعلیمات بڑیاں صاف شفاف نے۔ معاشرے نو پاک صاف دیکھنا اللہ اور وہ رسول علیہ السلام دے ہاں پسندیدہ یہ چیز ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے پاک رہو تہاڈیاں بیویاں پاک رہن گیاں، معاشرے اندر گند نہ پھیلاؤ، یہ اثر تہاڈے تے بھی ایک دن آئے گا۔ جیڑے بچے جیڑے جوان اے ویڈیو بن رہی ہے انشاءاللہ تعالی پورے ورلڈ تے ویکھی جائے گی۔ میں تانوں میسج دینا چاہنا، خدا را دولت تے صرف جڑا کہ مان نہ کرو، دولت نہیں نہ سمجھو کہ ساڈا قبلہ کعبہ اے ہی ہے۔ کچھ تہاڈے ذمے اے نہیں کہ ہے ہی نہیں، بہت زیادہ نے، اللہ اور دے رسول دے حق بھی ہے نے، اپنے بیوی بچیاں دے بھی نے، معاشرتی بھی نے، ہمسایاں دے بھی نے، بہناں بھائیاں دے بھی نے، بوڑھے ماں باپ دے بھی نے۔ یہ نہیں کہ صرف تھی سمجھو بس اسی دولت دے دل دادا تے رشیا ہو گئے ہیں، جو مرضی کری جائیے۔ 5-5 10-10 سال ایک بندہ کیویں صبر کرے گا یار، دسو تے سی ذرا، جڑا جوان ہے انہیں منہ ہی مارنا اورا پورا، تو پھر وہ بیوی بھی پیچھے جڑا کہ وہ بھی نہیں صبر کرے گی۔ شیطان دال لانو مردہ کوئی نہیں، تے مانداری نال دسو یہ معاشرہ پاک رہے گا؟ اور جہاں سر دا سائیں وہ کول نہیں ہے تے وہ آوارہ ہوا ہے، دولت کول جو مرضی کری جائے، شراب کباب دیاں محفلہ سجائی جائے، جو مرضی حرام کاریاں کرتا جائے، کیا خیال ہے ان کو پوچھے گا نہیں؟ رب دی عدالت کے اندر ایک دن پیشی ہوئے گی، تیرے زندگی دے ساتھ ساتھ حساب لیا جائے گا۔ یاد رکھ بات، تو کی سمجھنا ہے کہ میں جویں مرضی کرتا پھرا، میرے کو پوچھنے کی چھنالا نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حق رکھے نے، اور یاد رکھیے بات، انہاں دی حق تلافی جڑی ہے او اللہ نو برداشت نہیں۔ اس واسطے نہ تے رب دے حق پامال کرنے نے،
نہ حقوق العباد پامال کرنے نے. سیدھے رہو، ڈنگے نہ رہو، سیدھے ہو جاؤ. اللہ پاک بھی یہ کہندے رہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. میں اسلام پورے دے پورے آؤ، پورے دے پورے آ جاؤ. تواڈے پیراں دے نوں تو لے کے سر دے والا تک پتہ ہونا چاہیے کہ تسی مسلمان ہو. اے نہیں کہ ڈب کھڑپے رہو، ادھے مسلمان نظر آؤ تے ادھے غیر مسلم نظر آؤ. انج دا رب نو بندہ نہیں چاہیے. رب نو دوگلا بندہ پسند نہیں. سانو دوگلا بندہ پسند نہیں تو رب نو کیویں پسند ہوئے گا؟ درنگی چھوڑ مسلم یک رنگ ہو جا. ایک طرح دا ہو، یا تے سیدھا سیدھا ساواں یہودی صحیح ہو جا، یا پھر سیدھا سیدھا مسلمان ہو جا. یہی چیز ہے جنہوں میں بیان کرنا چاہنا. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو پورے دے پورے اسلام میں آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے پیچھے نہ چلو، شیطان دے قدمہ دی پیروی نہ کرو. انہو لکم عدو مبین، تواڈا وعدے دشمن ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ، خواہ نکاح دا، خواہ حاجت دا، خواہ جمعہ دا ہے، آپ خطبے دے اندر اپنا خطبہ انج پڑھیا کر دے جویں میں آغاز کیتا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. خطبہ پڑھ دے اور اگے جڑیاں 3 آیات پڑھیا کر دے. سب تو پہلی آیت فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا اللہ تو ڈرو جس طرح ڈرن دا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تو ڈر کے زندگی گزارو، حرام دے پیچھے نہ جاؤ، ناجائز نہ کرو، کسی نال ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، نا انصافی نہ کرو، کسی دے حق نہ دباؤ، کسی دے نال خیانت نہ کرو، اپنے مال چ خیانت نہ کرو، اپنی جان دی خیانت نہ کرو، اپنے مال دی خیانت نہ کرو، کسی دی خیانت نہ کرو، کسی نو دھوکھے چ نہ رکھو، کسی نو دھوکھا نہ دو، کسی نال فراڈ نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو، کم نہ تولو، رب تعالیٰ دی بات کی طرف دھیان کرو. اللہ کہہ دے رہے آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا ایمان والو جی اللہ کو ڈرن دا کے ڈر کے رہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تہاڈی زندگی دا مقصد صرف اللہ دی رضا ہوئے، دین اسلام ہوئے، اور تہاڈا خاتمہ دین اسلام تے ہوئے. ہر ممکن تہاڈی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دین اسلام سب تو پہلا، باقی سارے کم بعد وچ. یہ مطابق اپنی زندگی بناؤ، اس دے مطابق اپنے شب و روز، اپنے معاملات زندگی، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں یہ مطابق کرو، اسلام دے مطابق. ایک بچہ جب جوان ہوتا ہے نا، بالغ ہوتا ہے، وہ دی سوچ یہ ہوتی ہے بالغ ہونے تو بعد کہ ہن مینوں زندگی دا ہم سفر ساتھی چاہیے، وہ دا انتخاب کرنا ہے تے کرن دا حکم شریعت نے دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اللہ کا پہلا حکم سنو، اللہ پاک فرماندے نے انکحوا الایام منکم، تواڈے اندروں جڑے لوگ جڑے جوان بے نکاحے نے انہاں دے نکاح کرو، انہاں دا نکاح کرو، انہاں دی شادی کر دو، نکاح کر دو. انکحوا الایام منکم،
اور میں جڑے بے نکاح ہیں انہوں نے نکاح جلدی کرو، نکاح جلدی کرنا چاہیے، نکاح دے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ نقصان بڑے نے، فائدے بھی بڑے نے، جلدی کرن دے نہ کرن دے نقصان بہت زیادہ نے۔ اس واسطے یہ اللہ دا حکم ہے، یہ جلدی مننا چاہیے اور جلدی یہ نافذ العمل بنانا چاہیے، یعنی جلدی یہ عمل کرنا چاہیے۔ جدو ویکھو بچہ یا بچی بالغ ہو گئے نے، جوان ہو گئے نے، فوری طور تے سب تو پہلا انہاں دے نکاح دا سوچو۔ اسی سب تو پہلا کی سوچنے ہاں، بچہ دی جی تعلیم پوری ہو جائے، بیٹی یہ 20-25 سال دی ہو گئی وہ ایج، پھر کیا نے جی بچی دا فلاں کورس رہندا وہ کر لے، وہ کردے بچی دی ایج ہو گئی 28 سال 30 سال، اے جی ہن بچی جناب وہ اسے کاغذات جمع کرائے نے، کوئی اچھی پوسٹ مل جائے وہ انتظار چھاں، جو ہی مل جائے گی اس وقت دا نکاح کر دیں گے۔ 32-33 سال ایج ہے، ہن کی ہے جی اجے بس مل نہیں رہی جی، مل نہیں رہی، بس تھوڑی جی دیر ہے، عمر ہو گئی 35 سال، ہن کی ہے ہن لگے نے پا جی پوسٹ مل گئی ہے، لیکن ہن کی ہے رشتہ ویکھن رہے نے، بچی اتنا پڑھ گئی ہے، گورنمنٹ ملازمہ ہو گئی ہے، ہن کی ہے جی گورنمنٹ ملازم چاہیے، یا ڈاکٹر یا انجینئر یا جناب جڑا برون ممالک واہ واہ چوڑیاں وانگو زندگی گزارن دیا ہے، انج دا منڈا چاہیے، دوجے وال دھیان ہی کوئی نہیں۔ پاویں اپنے خاندان دے اندر کوئی نیک شریف الطبع دیانت دار امانت دار سنت دے مطابق نماز پڑھنے والا داڑھی رکھنے والا نیک بندہ پارسا جوان خوبصورت خوب روح کیوں نہیں، ادھر دھیان ہی نہیں پاجیاں دا، کیوں جی اب بچی کا اتنا روپیہ لایا ہے ہوں انہوں ایویں لوٹ دیے۔ جدو ساری سوچ اسلام دے مطابق نہیں نہ ہونی، پھر اللہ تعالیٰ دی طرفوں ساڈے تے جڑا نا سختیاں آن گئی۔ اللہ اکبر اللہ، یہ بات یاد رکھو، سب تو زیادہ اہمیت دین اسلام نو دو، کیونکہ اسی دین اسلام نو منن والے ہاں، کم اسی ماننے دے آج کے زبانی کلامی، بس زبانی کلامی دعویٰ ہے، لیکن جب تسلیم کرن دی واری ہوتی ہے پھر اسی دلوں بجانے انہوں تسلیم نہیں کرتے، ایتھی خرابی ہوتی ہے۔ جب کہ اللہ اور وہ رسول دا حکم کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندے نے، فرمایا ایک مومن عام کیوں نہیں تنوں نظر آؤندا، فرمایا او دے نالوں بہتر ہے کہ دے نالوں، فرمایا ایک مشرک بد عمل ہے، او پاوے جتنا مرضی مالدار ہے سرمایہ او دے کول، فرمایا او دے نالوں بہتر ہے او مومن جڑا کمزور ماڑا لیکن ہے ایمان والا، ایدا انتخاب کرو۔ اللہ پاک فرماندے نے انتخاب کرو، اگر ایدا انتخاب کرو گے تو ایدا فائدہ بڑا۔ اللہ اکبر، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، او ایمان والے کسے مشرک دے نال اپنی مومنہ بیٹی بہن دا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، اور فرمایا اگر وہ مومن نہیں ہوندا پاویں کتنا مالدار بد عمل ہے لیکن وہ دے نالو، فرمایا ایک عام پاویں وہ تہاڈا غلام ہی کیوں نہیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، فرمایا وہ مشرک دے نالو کئی درجے بہتر ہے، وَلَوْ عَجَبَكُمْ، اگرچہ تُوانو وہ مشرک بڑا بھلا کیوں نہیں نظر آ رہا۔ اساں ہن رب دا حکم مننا ہے یا اپنی ہی مننی ہے؟ کوئی نہیں اسی رب دا حکم من دے الا ماشاء اللہ، اسی مننے ہاں تے اندر والے دی مننے ہاں، اندر والے دی مننے ہاں، وہ سانو منوا کے رہندا ہے، وہ منوا کے رہندا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عورت دا رشتہ، بچے دا رشتہ کرنا ہے، عورت تلاش کرنی ہے، بیٹی تلاش کرنی ہے، فرمایا وہ دے اندر چار چیزاں دیکھو،
فرمایا تنکحُ المرأۃ لِأَرْبَعٍ، عورت دے نال نکاح 4 بنا تے کیتا جاندا ہے۔ فرمایا ایک او دے حسن و جمال دی وجہ تو، ایک او دے حسب و نسب دی وجہ تو، ایک او دے اللہ اکبر اللہ دین دی وجہ تو، ایک او دی تعلیم دی وجہ تو۔ آپ فرماندے نے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تسی کی کرنا ہے او دے حسب و نسب دی طرف، او دے حسن و جمال دی طرف، او دے دولت مند ہون دی طرف نہیں دیکھنا، دیکھنا تے کدی طرف؟ فرمایا او دے دین دی طرف دیکھو۔ اگر تہاڈی سوچ یہ ہوئے گی تو اللہ کہندے نے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، پھر تہانوں اللہ تعالیٰ جڑا نا او تہانوں مال و دولت عطا کر دیں گے، اللہ تہانوں دین دے نال رنگ دیں گے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، فرمایا دین نو ترجیح دو۔ کہندے نال کیا ہوئے گا؟ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے تہاڈے ہتھاں نو اللہ تر کر دیں گے، تہانوں اللہ غنی کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ دا حکم بھی کی ہے، فرمایا یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِیہِمُ اللَّهُ، اگر تسی نکاح کرن تو پہلا کنگال ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کمزور ہو مالی اعتبار نال، فرمایا تسی نکاح کرو اللہ پاک تانوں غنی کر دین گے۔ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر تسی فقیر اللہ تانوں نکاح کرن نال غنی کر دین گے۔ کچھ ایسے عمل نے جڑے کریے تے کرن دے نال بندے دے کول دولت انج ہوندی ہے جویں اللہ مقناطیس جڑا نا یہ لوہے دی طرف بھج کے جاندا ہے، انج دولت انسان دی طرف بھج کے ہوندی ہے۔ انہاں دے اندر ایک عمل ہے حج اور عمرہ بار بار کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ بار بار کرو۔ اس نال کی ہوئے گا؟ اللہ تواڈے گناہ معاف کرن گے، اللہ تواڈی فقر نو، محتاجگی نو، غربت نو دور کر دین گے۔ ایک عمل یہ بھی ہے، فرمایا اگر تسی نکاح نہیں کیتا نکاح کرو، تواڈے کول دولت دی ریل پیل ہو جائے گی۔ سیانے کہندے ہوندے نے، حالانکہ گل لکھی پڑھی میں ویسے نہیں کدے پڑھی، گل سیانیاں دی زبانی ہے، وہ آندے نے کہ دولت جڑے یہ عورت دے نصیب ہوندی ہے۔ عورت چنگی لب جے بھاگاں لی لب جے تے اللہ بندے نو دولت دے، وہ گل اے جے عورت بھاگاں لی ہوے، نیک ہوے، صابرہ ہوے تے بندے نو انج سکون مل جانا ہے۔ تے جے عورت بے صبری ہوے، بے دین ہوے، بد عمل ہوے تے پھر انہیں بندے دے سر وچ ہر ٹائم سر دردی رکھنی ہے، او کو بھاویں جنہ مرضی مال کیوں نہ ہوے۔ گل تے وے سکون دی، او سکون چاہیدا کہ مال چاہیدا ہے؟ وہ نہیں سکون ہے، اتوں تو آندے تسی اندروں سارا یہ آندے کہ مال چاہیدا ہے۔ کیوں جی؟ گل یہ کہ دین نو اپنے دین دی طرف دھیان کرو۔ اگر ساری سوچ یہ ہوئے کہ انشاءاللہ اللہ سانو کہ شاید ہی کمی نہیں آن دے گا۔ صابرہ، صالحہ، قانعہ، عابدہ، عاتقہ اگر عورت ہوئے گی تو انسان نو سب کچھ مل جائے گا، دنیا سکون ملے گا، وہ دی دنیا واقعتاً جڑا کہ وہ جنت ہو جائے گی۔ جے او دی عورت جڑی خاوند دی بیوی او دے گھر والی نیک ہوئے، صابرہ ہوئے، صالحہ ہوئے، اللہ نیک صالحہ صابرہ عورت دے کیا ہی کہنے نہیں۔ اس واسطے یہ انتخاب کرو، اور انتخاب اگر انجدہ ہو گیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دی رحمت شامل ہوئے گی، حال ہو جائے گی۔ اینا میں مضمون شروع کیتا ہے، اج میں یہ دی تمہیدی گلاں کیتیاں تواڈے سامنے، ایک دو جمعے دے اندر اگے دی تفصیل میں بیان کراں گا انشاءاللہ، کیونکہ نکاح ساڈے معاشرے دے اندر ہر جوان دی ضرورت ہے، اور جڑی چیز انسان دی ضرورت ہے پھر او دا شریعت نے بھی سانو او دی طرف جڑا کہ رہنمائی کیتی ہے۔ شریعت دسیا کہ یہ جڑی چیز ضرورت ہے اینو کیویں حاصل کرنا ہے، کس طریقے نال حاصل کرنا ہے، کنج دا ہوے تے اونوں تواڈے واسطے بہتر ہے، اور ایندا انتخاب وہ تو میں دس چھڑیا ہے کہ انتخاب اچھا کرنا ہے، نیکی والا جذبہ رکھ کے، دین والا رکھ کے کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان نو جڑا نا وہ مالا مال کر دین گے۔ باقی انشاءاللہ تفصیل دی اگے آئے گی۔ ایک وچ گیپ پی جانا ہے تھوڑا جہا، میں چاہنا کہ گل تہاڈے نال کر لاں،
گل یہ کہ جہاں اسی نکاح کر رہے ہیں نا، یہ نکاح کرن لگے یا رشتہ ویکھن جانے ہاں تو سب تو پہلا جا کے کی آنے انہوں نے والا یہی آنے نا بھاجی اللہ واسطے یہ دھی ساڈے دامن چ پا دیو، ایس دیکھو ساری جھولی اللہ واسطے دھی اللہ واسطے ساری جھولی چ پا دے آنے کہ نہیں؟ ہوں تو ہوئے کوئی اور آتے ہو گے وڈے وڈیرے انج ہی آتے ہوتے ہیں، کیوں جی آپ وڈیرے بیٹھے انہوں نے پوچھو گا انج ہی آتے ہوتے ہیں، ہوں پتہ نہیں کوئی آتے ہو گے۔ باہر والے وے کہ جس ذات وڈی دا واسطہ دے کے اسی رشتہ وہ انتخاب کرنے یا منگنے وہ ذات دا خیال رکھیا کرو، جدو رشتہ ہو جائے نا پھر اس ذات دی منیا کرو، اور وہ تھلے ایک ذات ہے، اس ذات دی بڑی شان ہے، اس وڈی ذات تو بعد وڈی ذات ایک ہی ہے اور کوئی نہیں رہا دنیا اندر، یاد رکھو بات۔ وہ نے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے اگے دی ونڈ دسی ہے، طریقہ دسیا ہے، نکاح کرن لگے فرمایا علانیہ نکاح کرو، ولی دی اجازت ہوئے، چھپ چھپا کے نکاح نہیں، گواہ ہون موقع تے نکاح کرو، اور نکاح کرن تو بعد فرمایا ولیمہ کرو۔ ہن آ جڑے کم اسی ہندوؤں والے شروع کر لے نا انہاں تو بچیا کرو کہ جناب جے رشتہ کر لیا ہے پھر ادھر ادھر پھیرے ہی رہندے نے، ساڈے پھیرے مارتے رہندے، آج فلانا جا رہا ہے، منڈے دا فلانا جا رہا ہے، فلانا جا رہا ہے، دھی والے تے بوجھ نہ بنیا کرو، تے بچی والے پھر آتے نے ہوں اسی بھی جڑا نا یہ بھی انہیں آتے نے ہوں اینے جائیے، یہ پھر مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے، یہ پہلے ہی معاملے بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کی ہے اسلام دے اندر صرف یہی ہے، اور رشتہ ویکھو انتخاب کرو، اس تو بعد تسی نکاح کرو، نکاح سادگی نال کرو، دو چار جی جا کے سادگی نال مسجد بہ کے نکاح کرو، کتنی سونی بات ہے۔ ولیمہ تسی جڑا کہ اپنی صحت کے مطابق کرو، وہ تسی دعوت خاص و عام نو دے سکتے ہو، یہ اندر ممانت نہیں ہے، ولیمے دا حکم ہے، ولیمہ کرو اور ولیمہ کرو، اور پھر یہ وے کہ اللہ جنیاں بھی رسمان نے انہوں مٹان دی کوشش کرو، ختم کرن دی کوشش کرو۔ ویکھو سادگی نال جنہ دے نکاح ہوندے نے انہاں نوں اللہ بڑا ہی خوشحال کردے نے، ویکھو کنے بندہ جڑا نا وہ رفڑاں تو بچیا رہندا ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمان، وما